الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني فهما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے جس نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبیوں کے امام سرتاج الرسول خیر الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و طاہرہ. رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، آپ کے ہوتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا. ہمارے اور آپ کے زمانے کا بہت زیادہ فرق ہے. لیکن جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی کوئی بات پڑھتے ہیں، تو جہاں ہمیں سیرت کے دیگر موضوعات ملتے ہیں وہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موضوع ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے. وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. سورہ التوبہ آیت نمبر 103 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کریں اور ان کے مالوں کو پاک کریں. یہ ایک بات ہے، یعنی مال زکوٰۃ وصول کریں اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو. دوسرا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہے، باعث تسکین ہے. دعا تو کہیں بھی کی جائے، کوئی بھی کرے اور اس دعا میں شامل ہو کر بندہ ایک ایمانی لذت محسوس کرتا ہے. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں
ہمارے علاقے میں رائے میں اجتماع ہوتا ہے تبلیغ جماعت، اور اس میں ایک دن دعا کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس دن زیادہ رش ہوتا ہے، اس دن زیادہ رش ہوتا ہے. لوگ یعنی ہر بندے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ دعا میں شریک ہوتا ہوں. اسی طرح عرفہ کے دن دعا، بیت اللہ میں دعا، فرض نماز کے بعد دعا، اور پھر دعا کروانے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب آپ اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ کہیں ایک عام آدمی کا دعا کرنا اور کہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا. اللہ تعالیٰ کے بعض مخصوص مقربین بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کے رشتے الگ ہوتے ہیں. اور یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ والا ہے، حالانکہ ہم سارے دعا کر سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک ہمارے پرسیپشن بن جاتی ہے کہ نہیں بھائی ان سے جا کر دعا کرواتے ہیں، اور کروانی چاہیے نہیں لوگوں سے. تو ان لوگوں کے ساتھ، ان مقربین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو فیصلے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں. اور یہ جو مقربین کی جماعت ہے جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں، ان میں اولیاء بھی ہیں، ان میں متقین بھی ہیں، ان میں عابدین بھی ہیں، ان میں شاکرین بھی ہیں. لیکن اس ساری جماعتوں میں سے اگر ایک جماعت کو ہم تخصص کے درجے پر لائیں، انہیں خاص کریں، تو اس مقام پر صرف اور صرف ایک ہستی میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں کہ کتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مانگی ہیں کہ ادھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ادھر آپ کی دعا کو قبول ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو محفوظ کر لیا، اور کچھ دیر بعد آپ کی اس دعا کے آثار اور اس دعا کی تاثیر نظر آئی. آج میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا لمحات تھے، وہ کیا گھڑیاں تھیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کیسے خوش بخت لوگ تھے جن کے واسطے آپ نے دعائے رحمت، آپ تو تھے ہی رحمت للعالمین، اور وہ پھر دعا قبول ہوئی اور ان دعاؤں کی قبولیت کی تاثیر کو لوگوں نے دیکھا. ابھی مطلب میری اپنی جو کیفیت ہے، امید ہے آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ کئی دفعہ دل میں بات آتی ہے، بات تو ٹھیک ہے کہ کہاں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میسر ہوا، ہم بھی بھاگم بھاگ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں، حضور کو اپنا دکھڑا بتاتے ہیں، حضور کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں. بس میں ایک واقعہ ابتدا عرض کرتا ہوں، آپ اس سے سارا موضوع واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے حصی مظاہر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو لوگوں نے قبول ہوتے دیکھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھی رسول ہے، سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی. سیدنا ابو ہریرہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا. میری والدہ مسلمان نہیں تھی، وہ مشرکہ تھی. وہ ہر روز مجھے کہتی تھی کہ یہ تم نے کوئی نیا دین شروع کر لیا ہے، تم نے کوئی نیا دین بنا لیا ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا دین نہیں ہے. پھر جب میں نے ان کو دعوت ہر روز دینی شروع کر دی، امی نے مجھ سے ناراض ہونا شروع کر دیا، امی مجھے برا بھلا کہنے شروع ہو گئی، اسلام کو بھی گالیاں دینا شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے اپنی امی جان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو میری امی جان نے انکار کر دیا، میں نہیں مسلمان ہوں. یہاں تک تو بات سمجھ آتی تھی. نہ صرف یہ کہا بلکہ کہا کہ تم مسلمان اس طرح فلاں ٹماک یہ وہ جو بھی اس وقت انہوں نے بات کی، یہاں تک بھی بات کی. اسلام کے بارے میں برا بھلا تھا، یہاں تک بھی چلو ٹھیک تھا.
نہیں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے یہ جو تمہارا نبی ہے جس کی تم باتیں سنتے ہو، جیسے مشرکین باتیں کرتے تھے، اس نے نعوذ باللہ تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، اس نے تمہیں تمہارے بزرگوں سے، تمہارے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تم سے گمراہ کر دیا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس بالکل کہ میں اپنی ماں کو اب کیا کہوں گا۔ تو جب انسان بسا اوقات لاچار ہو جاتا ہے اور اس کے پاس لفظ نہیں بچتے، پھر اس وقت اس کے آنسو اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاچار اور بے بس ہو گئے اور رونے لگے، اور روتے روتے بارگاہ رسالت میں۔ اب آپ اس مسئلے کو تھوڑا سمجھیں، جب ہم کسی ایسے غمخوار بندے کے پاس جائیں یا کسی ایسے سیانے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور وہ ڈاکٹر میری تشخیص کرے، میری نبض دیکھے، میری رپورٹیں دیکھے، اور رپورٹیں دیکھنے کے بعد مجھے کہ کوئی بات نہیں یار، شیر بن، دلیر بن، کہڑی گل ہے، میں تمہیں دوائی دینی تھی، اللہ نے تمہیں شفا دے۔ یقین مانو آدھا بندہ ویسے ٹھیک ہو جائے، اس کی تسلی دینی سے، اس کی تشفی دینی سے۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، جب سیدنا ابو ہریرہ کو روتے ہوئے دیکھا تو کس طرح میرے نبی نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا ہوگا، ابو ہریرہ کی گل ہے، پیسے کی ضرورت ہے؟ ابو ہریرہ تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ ابو ہریرہ مجھے بات تو بتاؤ۔ تو جب بندہ غم سے چور ہو اور کوئی تسلی اور کوئی دلاسا دینے والا بندہ آگے بڑھے تو آنکھیں اور چھلک پڑتی ہیں نا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کا کیس ویسا ہی تھا، تو سیدنا ابو ہریرہ اور زیادہ رونے لگے۔ میرا وجدان ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کو پکڑ کر اللہ کے نبی نے گلے سے لگا دیا اور ابو ہریرہ کے سر پر، ان کی کمر پر، ان کی پشت پر، ان کی چھاتی پر ہاتھ رکھا ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رونے والی کیا بات ہے، بتاؤ نا مجھے۔ اب جو پھر ابو ہریرہ بارگاہ رسالت میں جو امید لے کر گئے تھے، جو یقین سے گئے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، بس میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا ایک کام کر دیں۔ آپ کو پتا ہے میری امی مسلمان نہیں ہے، وہ مجھے روز برا بھلا کہتی تھی، میں برداشت کرتا تھا، وہ اسلام کو برا بھلا کہتی تھی، میں برداشت کرتا تھا۔ آج تو اللہ کے نبی حد مکا دی میری امی نے، اور زیادہ رونے لگے۔ آج میرے پیارے نبی انہوں نے آپ کو بھی گالی دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ کوئی اس کے لفظ ایسے نہیں ہیں، آپ صرف تصور کریں کہ بندہ کتنا بے بس تھا، کتنا لاچار تھا۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اصل میں سیدنا ابو ہریرہ کو آتا تھا، اور ترجمہ اس کا کیا تھا کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے سکون کا باعث ہے، ان کی تسکین کا باعث ہے۔ تو گویا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سکون حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ یا جب کبھی ہم ابا جی سے جفی ڈال لیں یا ابا جی ہمیں سر پر ہاتھ رکھیں، یا جب ہم کبھی اپنے بچوں کو صبح اسکول بھیجیں ملے تو کتنا سکون آتا ہے۔ اور پھر یہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، ہم نے بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہوتا ہے، ہم بھی بارگاہ رسالت میں جاتے، ہمارے بھی آنسو چھلک پڑتے، ہم زبان سے کچھ کہہ نہ پاتے، تو حضور ہمارے لیے بھی دعا کرتے۔ اس مسئلے کو سمجھیں، اور اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ سیرت النبی کا یہ پورا چیپٹر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور اس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ میں نے جو اپنا ایم فل کا تھیسس ہے، وہ میرا ریسرچ ورک اس پر ہوا، میں نے ذخیرہ حدیث سے وہ دعائیں نکال کر وہ ایک کام کیا ہے اللہ کی توفیق سے کہ وہ حدیث میں کب کب وہ موقع ہوا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی اور آپ کی دعا کو قبول ہوتے لوگوں نے محسوس کر لیا۔ ان میں سب سے پہلے یہ دعا ہے
اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری امی واسطے دعا کر دیں، میری ماں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا اچھا جمعے کے بعد کریں گے، نماز کے بعد کریں گے، ابھی نہیں کرتے۔ فوراً سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو خود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کے نبی نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہم اہد ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس یہ سننا تھا تو میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا۔ وہ کہتے ہیں میں جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا اور اندر پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری امی جان غسل کر رہے ہیں، اور میں نے جب دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کہ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے ہو۔ کہتے میں وہیں کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، میری ماں کے سر پہ دوپٹہ تھا اور دروازہ کھولتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہاں سے پھر واپس دوڑ لگا۔ اب جب ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ڈاکٹر کے پاس ہم دوائی لینے چلے جائیں، ڈاکٹر کو بھی پتا ہوتا ہے دوائی اچھی ہے آرام آ جائے گا، تو پھر اگر ڈاکٹر کے پاس چلے تو ڈاکٹر کہتا ہے ان کو کیا ہے جب ہوتے تو دوائی لے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ، اے اللہ کے نبی یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، مبارک ہو آپ کو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کو قبول ہوتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا۔ اور اب جب چیزیں ہو رہی ہو نا تو پھر بندہ کہتا اچھا یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو، اچھا چل جیسے ہم بچپن میں چیز پڑتی تھی لینے جاتے تھے یار میرے ہی صحیح دو میرے بھائی کے ہی صحیح دو۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رحمت جوش میں تھی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مسلمانوں کو تو پتا ہے کہ میری امی پہلے مسلمان نہیں تھی، وہ اسلام کے بارے میں بری باتیں کرتی تھی، تو اب آپ ایک ساتھ اور بھی دعا کر دیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور میری ماں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری ماں کی محبت مسلمانوں میں ڈال دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے دعا کی دیجیے ایک باری دس دینا ہی۔ آپ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، جب کبھی آپ کو کسی نے دعا کے لیے کہا آپ نے فوراً دعا کر لی، جب کبھی بھی کہا، جب کبھی بھی کہا، کوئی بھی ٹائم جس وقت بھی کسی نے کہا۔ اور میں ابھی آگے چل کر وہ حدیث بیان کروں گا، یعنی جمعے کے خطبے کے آداب کیا ہیں کہ اگر میرے ساتھ والا بندہ بول رہا ہو تو مجھے اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ کر دو، یہی ہے نا، یعنی ہمیں اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ کر دو کیا کر رہے، یعنی اتنا سکوت اور اتنے آرام سے جمعہ کا خطبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا رہے ہیں، دوران خطبہ سامنے والے دروازے سے ایک بندہ ہے اور وہ سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں، ہم تو لٹے گئے، بارش ہی نہیں ہو رہی، قحط پڑ گئے، کوئی بات نہیں، اسی وقت دعا کروا دیا جمعے کے خطبے کے دوران۔ بس یہاں تکلیف والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنی دعا کرتے ہیں اور کتنی دعا کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس دعا کروانے کا بھی ٹائم نہیں، کرنے کا بھی ٹائم نہیں۔ یہ جو اس مہینے کی 7 تاریخ سے فلسطین اور اسرائیل کا قضیہ ہے، اس پر کتنے سوشل میڈیا پہ، اشتہاروں پہ، بینرز لگے ہوئے، سارا کچھ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ ہوا کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، آپ کمزور تھے، آپ اس وقت بدلہ نہیں لے سکتے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیا ہے؟ ہم اور وہ اسوہ کیا؟ دعا اور دعائے قنوت اور قنوت نازلہ. ہم میں سے اکثر لوگوں کو پہلے تو یہی نہیں پتا ہوگا قنوت نازلہ کیا ہوتی. اگر پتا ہے تو کرتے نہیں. یار ہم کسی نہ کسی مسجد میں تو نماز پڑھتے ہی ہیں نا. ہم نے اپنے قاری صاحب کو قاری صاحب قنوت نازلہ کروائے. اللہ کے نبی کی سنت ہے. مسلمان کمزور ہیں. اب دیکھیں ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اس ریاست کے الگ قوانین ہیں. میں یہاں کھڑا ہو کر اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد تھوڑی کر سکتا ہوں. اگر میں کروں گا تو میں وہاں جا سکتا ہوں؟ میرے لیے ممکن ہے؟ میں مطلب کیا کر سکتا ہوں؟ صرف اور صرف اس پوزیشن میں میں ان مظلوموں کے لیے دعا کر سکتا ہوں, ان مجاہدین کی نصرت کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اور وہ سنت عمل ہے. میں نے تو وہی نہیں کیا. جلوس نکال دیں, ہڑتال کر دیں, ٹائر جلا دیں, فلان کر دیں. یعنی ہم کسی طور پر بھی اپنے ساتھ عدل نہیں کرنا چاہتے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری والدہ کی محبت لوگوں میں ڈال دے. تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اپنے بندوں کی یعنی ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. اب مجھے دیانتداری سے بتائیں, کبھی ہم نے بھی یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے, لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے. یعنی ہمارا یہ سوچنے کا طریقہ ہی نہیں, ہم اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. ابو ہریرہ صحابی رسول ہے, ماں مسلمان ہو چکی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور دعا کی کیا فرمائش ہو رہی. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ میری محبت ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور فرمایا یا اللہ, اور پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا آج تک. ہم نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو نہیں ہے, ابو ہریرہ کی ماں کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن ایمانداری سے بتائیں دل میں کتنا ان کی محبت پیدا ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایمان والوں کی آپس میں محبت ہے. اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہ بازار سے نہیں ملتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے پیدا کرتا ہے. تو ابو ہریرہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب تو کچھ کر نہیں سکتا تھا, اپنی ماں کا جواب نہیں دے سکتا تھا, اپنی ماں سے لڑ جھگڑ نہیں سکتا تھا, تو ابو ہریرہ تو نے بارگاہ رسالت میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں. یقین مانے بندہ کبھی تو بڑا بے بس ہو جاتا ہے, بڑا لاچار ہو جاتا ہے, بڑا چور ہو جاتا ہے, تکلیف بندے کو اتنی آتی ہے, تو بندہ پھر جائے تو جائے کہاں جائے. میں نے گزشتہ دن عرض کیا تھا میرے ایک بہنوئی تھے وہ فوت ہو گئے, پھر اگلے دن میری خالہ فوت ہو گئی. اچھا اب اس تکلیف کی گھڑی میں یعنی اب ہمارے لیے تو بڑا صدمہ تھا. بہن کے چھوٹے چھوٹے بچے کافی دیر بیمار رہے, 5 سال تک وہ بیمار رہے میرے بہن, وہ ساری تکلیف تھی سامنے بھی. اب اس ٹائم پہ یعنی بندہ سوچتا ہی ہے نا کہ اس وقت بندے کو کچھ کرنا چاہیے ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو دلاسا دے, کسی کو حوصلہ دے. اور دیکھیے اب انسان ہے, بندے کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں, بندہ کہتا بھی ہے یعنی بے بسی کے عالم میں کوئی تو ایسی جگہ ہونی چاہیے نا بندے کے پاس, کوئی تو ایسا بندہ ہونا چاہیے نا, کوئی تو ایسا اللہ کا ولی ہونا چاہیے نا, کوئی تو ایسا صالح بندہ ہونا چاہیے نا کہ میں جس کے پاس جاؤں اور میں اس کو جا کر کہوں میرا یہ مسئلہ ہے آپ دعا کریں. تو دیکھیں اب ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں ہے, لیکن آپ کی سنت پر عمل کر کے آپ کی دعاؤں وہ دعائیں پڑھ کر میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اور یہاں جو نقطہ اور مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں, والدین کے لیے اولاد کو بھی دعا کرنی چاہیے. دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے, وہ خلاف دین کوئی کام کرتے ہیں. اب میرے اندر حوصلہ نہیں کہ میں ان کو کہوں, یا میں کہتا ہوں تو آگے سے ابا جی سخت مزاج ہے, وہ کہتے میں تیرا ابا کہ تو میرا ابا, اے میرے وال تو بیٹے ہوئے تو میرے نمے مسئلے سے لگ پہ. پھر ہمارا بتانے کا سٹائل بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی مسئلہ پتا چلے تو ہم نعوذ باللہ اگلے بندے کو اس طرح بتاتے ہیں جیسے وہ کافر نہیں ہوتا, یعنی اس کو بالکل ہی سمجھ نہیں, وہ دیکھو ایسا مسئلہ نہیں پتا یار, نہیں پتا. یعنی ہمارا بتانے کا انداز اتنا ہوتا ہے کہ اگر بندے نے عمل بھی کروں گے تو اچھا. مثال میں نے پہلے بھی کئی جگہ بات کی, مثال کے طور پر کوئی بندہ مشرک
اس نے شرک کر لیا, کوئی اس نے ایسا سنت کے خلاف کام کر لیا, اب کیا کریں, اس کو نکال دے, ملک سے باہر نکال دے. یار اس کے ساتھ بات بھی تو کرنی ہے, اس کو آپس اس کو پاس بٹھانا ہے. تو ہم اور نہیں چھڈو وہ کبھی نماز بھی نہیں پڑھی, وہ تو سے کی قرآن کی گل دس دیتے, یعنی ہم عمومی طور پر ایسے اگلے بندے کو ریجیکٹ کر دیتے, یہ مزاج نہیں ہے. تو والدین کے لیے دعا کرنا, اور آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہا ہوگا امی جان کو, کتنی دفعہ کو منت سماجت کی ہوگی, لیکن نہیں جب بات بن سکی پھر اپنی ماں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرے. تو یار والدین کا یہ حق ہے, اور ہمیں تو نماز میں دعا سکھا دی گئی کہ دعا کریں اپنے والدین کے لیے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. جب میں یہ دعا کروں تو, اور پھر دوسری دعا رب ارحمہما یعنی میری کوئی دعا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہونی چاہیے جب تک میں اپنے اماں ابا کے لیے دعا نہ کروں. تو بس میرے نوجوان دوستوں ساتھیوں بزرگوں, یہ سوچیں کہ ہم نے, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعاؤں سے بھرپور ہے, اور ہم دعائیں کتنی کرتے ہیں, ہم دعائیں اور جو کرتے ہیں وہ ایک بالکل لمیٹڈ سی دعا کرتے ہیں. تو یہ سیرت کا ایک باب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جاتے اور آپ سے دعائیں لیتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 103 میں ارشاد فرمایا, وصلی علیہم, اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا کریں, کیونکہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے, ان کے لیے سکون کا باعث ہے. تو حضرات گرامی قدر, دو واقعات اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر آپ کی دعا قبول ہوئی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا صرف مسلمانوں کے لیے, غیر مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے دروازے پر لے آئے. ہم تو صرف ان کو تباہ و برباد کرنے کی دعا کرتے ہیں, اور ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اب جب سامنے آ گیا دشمن ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4821, سیدنا مسروق بیان کرتے ہیں کہ جب قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا, تنگ کرنا شروع کر دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے بد دعا کی پہلے کہ یا اللہ انہیں قحط میں مبتلا کر دے, قحط میں, اس طرح کا قحط جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں کہتا ہے. اللہ اکبر, قحط شروع ہو گیا. اور کتنا قحط شروع ہوا, کیسا قحط شروع ہوا کہ اتنی بھوک سے حالت نڈھال ہو گئی کہ کسی بندے سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بندہ ایسے آسمان کو دیکھ سکے. اور جب وہ آسمان کو دیکھتے تھے تو انہیں ایسے لگتا تھا جیسے آسمان میں دھواں, ایسے دیکھا ہی جاتا, سکت ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان کی آیت مبارکہ نازل کی, فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. اس دن کیا ہوگا, اس دن کے بارے میں سوچو جب آسمان سارا دھواں دھواں ہو جائے گا. اور سورہ القاریہ میں کیا ہے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اس دن پہاڑ ایسے روئی کے گانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اس دن کیا ہوگا, اللہ اکبر. تو پھر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں. اور قبیلہ کون سا تھا, مضر قبیلہ, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ستایا تھا. فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ, اللہ کے نبی یہ مر جائیں گے, یہ برباد ہو جائیں گے, ان کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا آپ تو یار بڑے دلیر ہو, انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے اور آپ ان کے لیے میرے پاس دعا کی درخواست لے کر آ گئے. اللہ اکبر. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اور ساتھ کیا کہا, دعا بھی کی اور ساتھ کہا انکم عائدون. اب تو یہ کمزور ہے نا, ہمیں کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, جب یہ تھوڑے تگڑے ہوں گے یہ پھر ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے, لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا. اللہ اکبر.
جب ان کے لیے دعا کی نا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فنزلت، بارش نازل ہوئی، ایسے بارش نازل ہوئی، اور وہ جتنا دھواں تھا وہ سارا ختم ہو گیا، زمین سے اناج اگنا شروع ہو گیا، چہرے پر تازگی آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو لوگوں نے قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لوگوں نے قبول ہوتے ہوئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے لیے دعا کریں وہ آگے سے آپ کو اس کا صلہ دے، اچھا نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہی لوگ آئے جن کے لیے دعا کی تھی، وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، آپ سے جنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ اور اسی طرح قبیلہ بنو ثقیف کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، یہ بنو ثقیف وہی ہیں جو طائف والے 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہجرت سے پہلے کی، اور یہ دعا 9 ہجری میں جا کر قبول ہوئی۔ یہ دعا آپ نے ہجرت سے پہلے کی اور 9 ہجری میں جا کر دعا قبول ہوئی۔ واقعہ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے لوگوں کے پاس گئے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے بہت آپ کو ستایا ہے، سب سے مشکل دن جو آپ کی زندگی کا تھا وہ کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اشد یوم احد، ایک تو احد کا دن بہت سخت تھا، اور دوسرا وہ دن میرے لیے بہت سخت تھا جس دن میں نے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اب یہاں بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، یعنی ہم نے دیکھا تو نہیں نا رسول اللہ، لیکن ہمارے سامنے ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، آپ بولتے کتنا اچھا تھے، جب آپ بولتے تھے تو کیا ہوا وقت نہیں تھم جاتا ہوں، اور جب آپ اللہ کی بات کرتے تھے کتنے اچھے لگتے تھے، سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے پاس گئے تو میں کئی بار سوچتا ہوں یار وہ نہیں، انہوں نے بات ماننی تھی تو نہ مانتے، وہ کہتے نہیں ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، انہوں نے پتھر مار مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولوان کر دیا۔ یہ کوئی تم تھوڑی بنتا، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ جب آپ طائف کے لوگوں کے پاس گئے، اور 13 سال تو آپ پھر مکے میں، یعنی 3 سال یہ اور 9 وہ، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 12 سال بعد قبول ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور جو قریش کے سردار تھے، ایک کا نام عبدیہ لیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہ جو تمہاری زندگی ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، چھوڑ دو ان کی پوجا۔ اچھا وہ کہہ رہے تھے یار جا اسی نہیں مسلمان، بات ختم ہو جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی اس میں حد تک محسوس کی، اپنی بےزتی محسوس کی، انہوں نے اپنے اوباش لونڈوں کو بلایا، لڑکوں کو بلایا، انہوں نے کہا ذرا اس کو سبق سکھاؤ، نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا آپ سوچیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر رکھے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اور جو آپ کے پاؤں مبارک میں جوتے تھے خون آپ کا بلیڈنگ ہوتی ہوتی جوتوں میں جم گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وہاں سے جب نکلا مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ حدیث کے آپ الفاظ ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں جب وہاں سے نکلا تو میں کرنے سعادت، وہ ایک پہاڑی گھاٹی، کہتے ہیں میں اس کے دامن میں چلا گیا، فرفعت رأسی، میں نے ایسے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فَإِذَا أَنَا بِصَحَابَةٍ، میں نے دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے نے میرے اوپر سایہ کر دیا، فَنَظَرْتُ، میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام، سیدنا جبریل نے مجھے کہا ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ کے نبی جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ سارے کچھ اللہ نے سن لیا ہے،
اب آپ بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ آپ اجازت دیں، آپ حکم دیں ان کے ساتھ کیا کریں؟ اور اسی اثنا میں پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا. پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، وقت بعث الیک ملک الجبال، آپ کے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، آپ اس کو حکم دیں. یار اتنے اختیار کے باوجود بھی کرم کرنا. کہا پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، آپ اس کو حکم دیں، بما شئت فیہم، آپ چاہتے ہیں آپ کیا کریں ان کے ساتھ. اللہ اکبر. پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر خود سلام کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم یا محمد، فقال ذلک فیما شئت ان شئت. اب آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں ان کو اٹھا کر دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر ان کو اس طرح پیس دیا جائے جس طرح چکی آٹا پیستی ہے تو 1 منٹ لگے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی زبان نے حرکت کی، اختیار موجود ہے، طاقت موجود ہے، انہوں نے ستانے کی حد کر دی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، سلام اس پر، درود اس پر، سلام اس پر، درود اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر، درود اس پر جو زخمی ہوا بازار طائف میں. لیکن کوئی شکوہ نہیں کیا. اور کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، آج یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، میں ان کے سامنے اللہ کی عبادت کا حکم لے کر آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گے. یہ کب دعا کی؟ سن 9 ہجری، سن 9 نبوی میں. اور 12 سال بعد رمضان المبارک 9 ہجری میں 19 آدمیوں پر مشتمل بنو ثقیف کا وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا. اور یہاں ایک اور بڑا دلچسپ بات ہے. آپ دیکھیں صحابہ آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کی وہ دعا ہے لیکن نہیں قبول ہوئی، وہ کدوں قبول ہو رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا چکے ہیں. تو بنو ثقیف کا جب وفد آیا نا، تو یہ وفد ایک صحابی کو ملے. آئی تھنک اس صحابی کا نام سیدنا مغیرہ یا کوئی اور صحابی. ان کو کہا، اور وہ صحابی اب بھاگ رہے ہیں کہ میں جا کر اللہ کے نبی کو اطلاع دوں، حضور آپ کی دعا قبول ہو گئی. اور راستے میں سیدنا ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. سیدنا ابوبکر نے کہا کدھر ساتھ چڑھا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں وہ بنو ثقیف کا وفد آ گیا ہے، وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کی نسلوں سے کوئی بندے آ جائیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یار جے تم محسوس نہ کریں اے گل میں نہ جا کے دساں اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ابوبکر، آپ نبی کے ابوبکر ہیں، تمہیں گھر کے چل رہے ہیں. بھاگم بھاگ بارگاہ رسالت میں پہنچے. اب یہ ہے صحابہ نے اللہ کے نبی کی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا. اور جا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے نا تو آپ ویسے ہی بڑے خوبصورت تھے، تو پھر آپ کا چہرہ اور زیادہ چمکتا تھا، ریڈ ہو جاتے تھے، آپ کے چیکس لال ہو جاتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے جا کر جب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، بنو ثقیف مسلمان ہونے کے لیے اسلام کے در پہ آ گئے ہیں اور وہ جھکے ہیں. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی کہا اے آن دے پہلے انہوں نے لمحہ پالو، اے آن دے پہلے انہوں نے بدلے دے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی میں خیمے لگاؤ، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراؤ تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، ان کے دل نرم ہو جائیں. یہ ہے میرے نبی کی دعا کا طریقہ. یار ہم بھی کبھی تو دعا کریں نا، یا کبھی تو دعا کروائیں نا، یا ہماری کوئی ایک آدھ دعا تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ ہم کہیں یا اللہ ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا لیکن یا اللہ تیرے نبی کی امتی تو ہے نا. تو آج میں چاہوں گا
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت پر عمل کریں اور جمعے کی نماز میں ہم دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ امت مسلمہ کی نصرت فرما، مجاہدین اسلام کی نصرت اور مدد فرما، اور پریشان آدموں کی پریشانیاں دور فرما۔ تو آج ہم جمعے کی دوسری رکعت میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔